I am to tell you in one sentence, مذہب انسان کی ضرورت ہے. مذہب کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مذہب جو ہے اگر انسان اس دنیا میں نہیں ہے تو مذہب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی فالو کرے. ظاہر ہے مذہب از کمنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اہم سوالات ہیں کہ انسان کہاں سے آیا ہے, یہاں کیوں ہے, کہاں جائے گا. یہ اتنے اہم سوال ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ان کا جواب دیے بغیر رہے. بے شک اس کی بنیاد پر وہ کسی چیز کا انکار ہی کیوں نہ کر رہا ہو, لیکن اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن رکھتا ہے. یہ بھی بذات خود ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم نے مر کے مٹی ہو جانا ہے. یہ سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہم کہاں سے آئے اور ہم کہاں کو جا رہے ہیں. یہ تو آپ نے ہمیں یہ تو بچے کو بھی پتہ ہے کہ میں پیدا ہوں اور میرے مرنا ہے. یہ روز کا فینومینا, یہ تو نیچرل فینومینا ہے. اس میں آپ نے ہمیں کوئی بریکنگ نیوز نہیں دی. بریکنگ نیوز آپ کو ریلیجن آلریڈی دے چکا ہے اور آپ کو بتا چکے ہیں. 18ویں صدی تک مذہب کا ایک اثر قائم رہا, لیکن جیسے ہی مذہب کا اثر کم ہوتا ہے بظاہر ترقی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس سے مذہب کی جو ضرورت یا اہمیت اب بیان کر رہے ہیں ہم یا اور جتنے لوگوں نے بیان کی ہے وہ بہرحال منیمائز ہوتی نظر آتی ہے. یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں میں 20ویں صدی کی, جب اوٹومنز جو ہے امریکہ سے جزیہ لیا کرتے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہم اس پوزیشن میں تھے. یا مسلمانوں میں ریلیجن کو کوئی فرق پڑا؟ الحمدللہ اسلام وہ ریلیجن ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑا, اور ابھی بھی ہم بڑھ ہی رہے ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہی. شوق اور جذبہ بڑھ ہی رہا ہے, حج کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیونڈ ایتھیزم کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ محمد سلیم آپ کے سامنے حاضر ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر عمر فاروق سعید موجود ہیں. ہم اس سیریز میں دوسری ایپیسوڈ آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جینیسس آف ریلیجن پر بات کی, اور آج ہم مذہب کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس موضوع کے اوپر ڈاکٹر عمر فاروق سعید موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کرتے ہیں کہ مذہب کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے, تو اس ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر کیا مقصد ہوتا ہے, یہ ضرورت اور اہمیت کے بیان کرنے کے پیش نظر کیا مقصد ہوتا ہے کہ مذہب اس ضرورت کے تحت ہے, یا مذہب کی موجودگی کے بعد ہم نے اب اس کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق کچھ چیزوں کا خود سے تعین کر لیا؟ دیکھیں, اگر if I am to tell you in one sentence, مذہب انسان کی ضرورت ہے. مذہب کو انسان کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مذہب جو ہے اگر انسان اس دنیا میں نہیں ہے تو مذہب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کوئی فالو کرے. ظاہر ہے مذہب از کمنگ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ انسان کو فرق پڑتا ہے. انسان کی ضرورت ہے مذہب, انسان کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات, اور وہ گائیڈنس جس کے ذریعے سے وہ زندگی کو گزارے. اب اس کے اگلا جو کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا اگر ہم سوچیں کہ سب سے بڑا ایشو کیا ہے اس کے لیے, تو اس کا ایگزسٹینشیل ایشو ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کائنات میں ایگزسٹ کر ہی کیوں رہا ہے. اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اگر ہم ٹاپ پرائیورٹیز کی سیٹ کریں مذہب کی ضرورت و اہمیت کے اوپر, تو سب سے بڑی جو اس کی ٹاپ پرائیورٹی ہے اس مذہب کی, وہ انسان کا ایگزسٹینشیل ایشو ہے کہ وہ اس دنیا کائنات میں کیا کر رہا ہے اور کیوں ہے. اور پھر یہ کہ اس کو اس سے بھی پہلے کا کہ جواب چاہیے ایک سوال کا, وہ یہ کہ وہ یہاں پر آیا کیسے. بالکل صحیح. اب وہ جب ان سوالات کے جوابات جب تک حاصل نہیں کر لیتا انسان, آپ انسان کی جبلت, اس کی نیچر اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح. جو لوگ بہرحال کوشش کرتے ہیں, ہم نے چونکہ اس میں ڈسکس سارے پہلوؤں کو کرنا ہے, اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ایک پہلو کو ڈسکس نہیں کر رہے. تو جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ جیسے رچرڈ ڈاکنز جیسے کچھ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی نو لائفز میٹر. ان کا ایک 2019 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بلیک امریکنز جو تھے ان کے ساتھ امریکہ کے اندر کچھ ایشوز ہوئے تھے. ایک بلیک امریکن کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا, وہ پولیس نے شاید کیا تھا وہاں کی. تو اس کی وجہ سے بلیک لائفز میٹر کا ایک ہیش ٹیگ چلا تھا ٹویٹر کے, بہت فیمس ہو گیا تھا پوری دنیا میں. یہاں تک کہ نیز لی جاتی تھی اسپورٹ ایونٹس سے پہلے بھی, کرکٹ کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا, پاکستان نے نہیں لی تھی. تو یہ ہے کہ یہ ایشو جو تھا اس سے رچرڈ ڈاکنز نے کیا سبق لیا, بجائے اس کے کہ چلو ہیومینٹی کا ایشو ہے, بلیکس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نہ صرف امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, ایون افریقہ کے اندر جو ان کا نیٹو پلیس ہے وہاں پر بھی بہت برا ہوا ان کے ساتھ. تو امریکہ کے اندر یہ وہ ایک تحریک چلی, اور ڈاکنز صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی بلیک لائفز کیا, نو لائفز میٹر. وہ کہتے ہیں کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وی آر ہیئر فار نتھنگ بیسکلی. ہم وہی ہے جیسے جانور کی زندگی کا مقصد نہیں ہے, تو وہ ہمیں جانور سے کچھ جدا نہیں سمجھتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جانور کے پھر حقوق نہیں ہوتے, انسان کے حقوق ہوتے ہیں. جانور کے یہی حقوق ہے نا کہ ان کو
जीने और खाने की इजाज़त हो, अपने वो टेरिटरी में वो बस फिर जाएँ जहाँ पर मर्ज़ी जाएँ, शिकार करें, घूमें फिरें, ये वाली बस चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई ख़ास जानवर की नहीं होती। इंसान को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी बेसिक ज़रूरियात हैं, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी ज़रूरियात ज़ाहिर है कि उसकी इंसानी हकूक़ अकॉर्डिंग टू UN उसके चार्टर्स के मुताबिक उनकी ज़रूरियात में शामिल हैं। हैविंग सेड सो, ये सारी चीज़ें सिर्फ ज़िमनन उस साइड के एंगल को बयान करने के लिए कि एथिस्ट जो लोग हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी, उनका नैरेटिव रखते हैं, तो उनका एग्जिस्टेंशियल जो इशू है इंसान का, उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। सही। बहरहाल यहाँ पर हमें मज़हब के अंदर जब देखते हैं तो सबसे पहले ये वाला इशू एड्रेस किया जाता है। आपको शुरू में बताया जाता है, आप देखें सूरह बकरा के अंदर, कुरान की पहली सूरत में आपको जेनेसिस बताया गया इंसान की शुरुआत की, वेयर डिड ही कम फ्रॉम, वो बताई गई है। आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सबसे पहले आता है। सही। और उसके बाद बताया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया, और उसका आपके जो हमारे पहले इंसान थे वो यहाँ से आए, अल्लाह ने बनाया, जन्नत से आए, और उसके बाद दुनिया में आ गए। उसके बाद उनको कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई, उसके बाद उनको प्रॉफिटहुड दिया गया, वो जिम्मेदारी होती है जिसको पूरा करना होता है, और उसके बाद उन्होंने उस जिम्मेदारी को पूरा किया और चेन वो चल पड़ी। ये चेन अब चलती है और एक्सपैंड होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस। ये दोनों चीज़ें टाइम और प्लेस तय करती है कि कहाँ पर किस शख्स की, किस माशरे की, किस सिविलाइजेशन की क्या ज़रूरत है, और वो ज़रूरत किस वक्त है उसके मुताबिक तय होती है। जो सा वक्त है उस सिविलाइजेशन का, उस हिसाब से उस वक्त की वो तय हो जाती है, और उसी मुताबिक फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अंबिया को सेंड किया उस टाइम एंड प्लेस के एतबार से, जो उसका टाइम था और जो सिविलाइजेशन थी उसकी ज़रूरियात थी उसके मुताबिक। और फिर आखिर पे इस्लाम ने आकर आखिर के वक्त तक के लिए आपको सारी गाइडलाइंस दे दी। तो ये बेसिकली पहला इशू इसका, इस तरह से मैं तो समझता हूँ कि ये सॉल्व होता है इंसान का एग्जिस्टेंशियल इशू, कि हम वी आर हेयर फॉर ए पर्पस, हम यहाँ पे कुछ करने आए हैं, एंड व्हेन द पर्पस इज फुलफिल्ड नाउ इट इज़ टाइम टू रिटर्न बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड दैट इज़ व्हाट द पॉइंट इज। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के बारे में ये भी मैंने पढ़ा और सुना कि एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये वो अहम सवालात हैं कि इंसान कहाँ से आया है, यहाँ क्यों है, कहाँ जाएगा। ये इतने अहम सवाल हैं कि मुमकिन नहीं है कि कोई भी शख्स इनका जवाब दिए बगैर रहे। बेशक इसकी बुनियाद पर वो किसी चीज़ का इनकार ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन इसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन रखता है। ये भी बजाते खुद एक जस्टिफिकेशन है कि हमने मर के मिट्टी हो जाना है। यानी ऐसा नहीं है कि इसका कोई तसव्वुर खाली और इंसान के कि मैंने अब इसके बारे में फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया है। किसी न किसी वो निगेशन ही के बेशक पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ा हो, लेकिन वो लाजमी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को आंसर कर रहा होता है किसी न किसी ताबीर से। एक बात तो तय है ना, हर इंसान को, जिसको थोड़ा बहुत भी शऊर, अकल हर एक को होती है, शऊर भी होता है, उसमें फ़र्क हो सकता है लेवल्स के अंदर, लेकिन होता बुनियादी सबको होता है। और सबको पता है कि हम पैदा कैसे होते हैं, सबको पता है हमने मरना है, दोनों चीज़ें सबको पता है। सबको जब ये चीज़ जहन में पता है तो इसका मतलब है ये जो स्टैंस एक ये भी लिया जाता है ना कि एथियस्ट की तरफ से कि वो इवोल्यूशन हुई थी और फिर वो हम आगे, तो वो मकसद तो कोई नहीं है, वो फिर हमने मर जाए। मतलब पॉइंट इज़ दैट यू नो इट एग्जैक्टली, आप यू आर नॉट टेलिंग अस समथिंग न्यू, वी नो इट ऑलरेडी। हम आपसे ये पूछते हैं कि आप हमारे एग्जिस्टेंशियल इशू को सॉल्व करें। ये सवाल का जवाब नहीं है कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ को जा रहे हैं। ये तो आपने हमें हमारे, ये तो बच्चे को भी पता है कि मैं पैदा हूँ और मेरे मरना है, ये रोज़ का फिनोमेना, ये तो उसका, ये तो नेचुरल फिनोमेना है। इसमें आपने हमें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको रिलीजन ऑलरेडी दे चुका है और आपको बता चुका है इस बारे। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के अलावा वो क्या वजूहात हो सकती हैं कि इंसान को मज़हब की ज़रूरत पेश आती है? यानी मसलन जैसे बाज़ लोग सिर्फ मज़हब को जो सोशल कोहिजन है उससे ताबीर कर देते हैं कि इसलिए ज़रूरी है, यानी और क्या इसकी ज़रूरत हो सकती है? अब इसका अगला स्टेप अकॉर्डिंग टू मी इसमें शक नहीं है कि सोशल नीड्स हैं इंसान की, उसके लिए बहुत अहम है। इंसान इज़ अ सोशल एनिमल इन बायोलॉजिकल टर्म्स। अगर हम इसको अप्लाई कर लें तो सोशल तो है सोसाइटी में, यानी ये जैसे टाइगर्स हैं वो एक ही सॉलिट्यूड में रहते हैं, और हम उस तरह से तो नहीं है। ज़ाहिर है कि हम हायर इंटेलिजेंस रखने वाले जानदार हैं जिनको अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारने की, और ज़ाहिर है कि वो एक सोसाइटी के अंदर ही रहकर गुजारी जा सकती है। एंड व्हेन यू एंड अप कलेक्टिवली समवेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस तो बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं। आपको पता है हम यहाँ पर किसी बिला मकसद के इकट्ठे हो जाएं 5 लोग, उनके आगे 1 घंटे बाद कोई ना कोई इशू बने होंगे। ये चीज़ हो ही नहीं सकती, इंसान की नेचर है, इशू बन जाएंगे। मकसद के साथ भी हो तो बन सकते हैं, मकसद के साथ भी बन जाते हैं। अगर आप उनको एक पर्पस भी देते हैं ना, भैया आप इकट्ठे 5 यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, अब आपने यहाँ पर बैठ के ना फलां मसले के ऊपर इस नतीजे पर पहुँचना है। आपको एक मज़े का हवाला देता हूँ, अच्छी मूवी है 12 एंग्री मैन। इसमें मतलब इस मूवी जो कि एक कमरे के अंदर शूट की गई है, 12 लोग हैं इसमें। एक कमरा है, ब्लैक एंड वाइट है, 1960 की है गालबन, ब्लैक एंड वाइट है, एक कमरा है और 12 लोग हैं, और इन्हीं के ऊपर सारी मूवी है। और उसमें मसला ये है, उनको इकट्ठा किया गया एक जगह के ऊपर, एक केस दिया गया, वो ज्यूरी है, बेसिकली अदालत की ज्यूरी है।
جوری کو یہ مسئلہ دیا گیا کہ آپ کے سامنے کیس رکھا گیا قتل کا. اس کے اندر جو ثبوت گواہ آپ کے سامنے پیش ہوئے, اب آپ نے یونانیمس ڈیسیجن بتانا ہے عدالت کو. یہ جیوری یونانیمس دے گی ڈیسیجن تو مانا جائے گا, نہیں تو نہیں مانا جائے گا. شروع کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے, ووٹنگ کے اندر ایک مخالفت ہوتی ہے اور 11 جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ مرڈر اسی بندے نے کیا ہے. آخر پہ کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ, وہ جو ایک تھا نا, پوچھتے ہیں بھائی یہ ایک ہے کون, اتنا واضح کس نے ڈینائی کیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں دینا چاہتا ہوں اس بندے کو, ایک بار ڈسکس تو کریں, ایک بار ڈسکس تو کریں. بغیر ڈسکس کیے کون سا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح. نتیجہ یہ نکلا ڈسکس کرنے کا, وہ 1 سے شروع ہوا, 12 کے 12 یونانیمس ہو گئے کہ قتل اس نے نہیں کیا آخر پہ. اینڈ اٹ آل ہیپنڈ اسی طرح کی ایک ٹیبل, اسی طرح کی ٹیبل کے 2 ارد گرد کرسیاں, اور وہاں پر 12 لوگوں نے ڈسکشن کی اور آخر پہ وہ نتیجے پہ پہنچ گئے اس طرح سے. تو پوائنٹ یہ تھا بتانے کا اسٹوری کا, آپ ایک مسئلے کے اوپر جب تک بحث کر کے کسی ڈائریکشن کو نہیں طے کرتے کہ آپ نے آپس میں مسائل کو اس گائیڈنس میں حل کرنا ہے, اور وہ گائیڈنس یہ تھی کہ آپ موقع دیں انسان کو سوچنے کا. وہ موقع ریلیجن دیتا ہے کہ آپ کی یہ ضروریات ہیں, آپ نے بچپن سے بڑے ہونا ہے, آپ نے اس کے بعد ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, آپ نے بیسک مورالٹی اور ایتھکس حاصل کرنی ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آپ نے اپنا اگلی نسل کو بڑھانے کے لیے شادی بیاہ کے معاملات کو کرنا ہے, اور پھر اگلی جنریشن کو ریز کرنا ہے. یہ سارے مسائل, اور پھر اس کے علاوہ آگے کلیکٹیو ایشو, فیملی جو آئلی زندگی کے ایشوز ہیں یہ یہاں تک تھے. اس کے بعد آگے کلیکٹیو ایشوز, کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی اس کے آپ نے کیسے نمبرد آزما ہونا ہے, اس معاشرے میں کیسے ایکٹ کرنا ہے ایز اے پرسن ہو از اے بینیفیشیل پرسن, ہو از ناٹ سم تھنگ جو کہ لوگوں کے لیے ٹربل کا باعث بنے. یہ ساری چیزیں آپ کو وداؤٹ اینی شاؤٹ آف اے ڈاؤٹ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتی سوائے ریلیجن کے. اور شروع سے ایسے ہے, یہ بات یہ نہیں کہ آپ کو آ جا کے یہ بریکنگ نیوز میں دے رہا ہوں. شروع دن سے اگر ابھی کوئی سیکولر لبرل یا ایتھیسٹ کچھ بھی ایسے بات کرے کہ بھائی یہ والی جو گائیڈ لائنس ہے اب تو قانون بن چکے ہیں, یہ وہ چیزیں, بھائی پہلے دن سے یہ قانون بھی بیس اسی ریلیجن کی گائیڈ لائنس کے اوپر ہی ہیں کہ آپ جب باہر جائیں گے تو آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب آپ باہر جائیں گے تو آپ جھوٹ آپ کو نہیں بولنا چاہیے, آپ ڈیسیٹ نہیں کر سکتے, آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ تمام چیزیں آپ کو ریلیجن نے بتائیں اور وہ کنورٹ ہو گئیں. اس کو اب آپ کہہ دیجیے میں نے سیکولر لا بنایا ہے, تم نے پہلی بار ایجاد کیا, اس کو غلط بات ہے نا. جو بات ہے وہ ہے. اگر آپ نے کوئی دنیاوی لا ایجاد کیا, میں مانتا ہوں اگر ریڈ سگنل ہے اس پہ رکنا چاہیے, یہ کہیں پہ نہیں قرآن حدیث میں لکھا, لیکن رکنا چاہیے, اچھی بات ہے آپ کی سیفٹی کے لیے. اینی وے جو morality کے اعتبار سے جتنے ایشوز ہیں وہ, اور پھر کلیکٹیو ایشو آ جاتے ہیں, اتھارٹیٹیو ایشوز اور پھر پولیٹیکل ایشوز. ان تمام کی جو نیڈز ہیں وہ صرف اور صرف ریلیجن میں پوری ہوتی ہیں اور کہیں پوری نہیں ہوتی. اب آگے ہم چل کے جس کو جب morality کو بھی ڈسکس کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم زیادہ انفولڈ کر پائیں گے. اچھا, میں ابھی یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سوالات جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں, یا ناظرین بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ وہ سوالات میرے ہی ہیں. وہ کچھ سوالات کچھ طلباء کی طرف سے ہیں, کچھ جاننے والے دوستوں کی طرف سے ہیں, تو وہ میں ان کو صرف پوز کر رہا ہوں آپ کی طرف کہ آپ ان کو رسپونڈ کریں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ مذہب نے جو 2-2.5 سال 4,000 سال گزارے ہیں, یعنی اگر ہندو تاریخ کو آپ دیکھیں تو 6,000 سال 5,000 سال تک کی ریٹن ہسٹری موجود ہے ریلیجن کی. اس ہسٹری کو لے کر, اور ہم جوئش ہسٹری کو ساتھ ملاتے ہیں, کرسچن ہسٹری کو ملاتے ہیں, وہ ساری سویلائزیشنل ڈیولپمنٹ ریلیجیس پیریڈ میں نہیں ہوئی ہے, وہ اے ریلیجیس پیریڈ یا نان ریلیجیس پیریڈ میں ہو رہی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک بڑا کویشچن ہے یہاں پر جو میں سمجھتا ہوں ہسٹوریکلی سالو اس کو کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کو. ہم اگر ریلیجن کی بائی ریلیجن آئی تھنک آپ کا کویشچن ہے کہ جوڈائزم, کرسچینٹی اور اسلام, اور ایک وہ دور ہے جو اس سے پہلے ہے اور ایک وہ دور ہے جو کہ اب آ چکا ہے, جو اس کے بعد کا تو نہیں. خیر ابھی بھی یہ تینوں ریلیجن ریلیونٹ ہے کسی نہ کسی اعتبار سے, بہت بڑے اعتبار سے. 2 تو ہیں ہی ہیں اور ایک بہت چھوٹا سا ہے, اس نے مصیبت پوری دنیا کو ڈالی ہے. تو ایک جو آپ کا کویشچن ہے وہ ہے کہ اس سے پہلے کا جو معاملہ تھا ان تمام ریلیجن سے, تو ہمیں یہ اصل میں بیسکلی کنفیوژن شاید اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ہسٹری کا مطالعہ بہت لینئر وے میں کیا ہوتا ہے, جبکہ ہسٹری جو ہے وہ گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پر واپس آتی ہے. بات یہ ہے کہ ریلیجن اسٹارٹیڈ فرام دا فرسٹ پروفٹ. صحیح. ریلیجن حضرت آدم علیہ السلام, جو کہ ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا, پہلے انسان اور پہلے پروفٹ, ان سے شروع ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جتنا ٹائم آیا, اس کے بعد جتنی دنیا بڑھی, جتنے لوگوں نے اس کے بعد اس دنیا میں قدم رکھا, وہ تمام کے تمام لوگ کسی نہ کسی سوسائٹی, سویلائزیشن سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بات طے ہے بالکل کہ اس سویلائزیشن کے اندر کسی نہ کسی طور پہ ریلیجس یا ریلیجن کا اثر و رسوخ تھا, چاہے بگڑی حالت میں تھا, میں یہ مانتا ہوں,
اس میں شک نہیں ہے کہ انبیاء آئے, ان کے بعد ان کی تعلیمات کو کسی نہ کسی حد تک نسخ کر دیا گیا, اس کو ایسے مسخ کیا کہ چہرہ بگڑ گیا, لیکن کچھ تعلیمات باقی رہیں, کچھ مسخ ہو گئیں, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن انفلوئنس جو تھا وہ الٹیمیٹلی اسی ریلیجن اور اسی نبی جو اس سویلائزیشن پہ آیا تھا اس ہی کی گائیڈ لائنس کے انڈر تھا وہ انفلوئنس. تو اگر ہم کہتے ہیں وہ ترقی اور وہ جو ہوئی تھی وہ کیسے ہو گئی وداؤٹ ریلیجن, اینڈ دین وین ریلیجن کم, اس کے بعد وہ جنگیں ہوئیں اور تو ہوا کچھ نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دونوں طرح سے بات اگر ہم دیکھیں, اس میں شک نہیں ہے کہ جو سویلائزیشن جوڈائزم سے پہلے تھی, یعنی ان 3 بڑے اہل کتاب سے, اس سے پہلے کی بھی انڈر دا انفلوئنس آف دا پروفٹس ہی تھا. البتہ وہ چونکہ بہت پہلے کی اور ایسی بات ہے جو کہ ہم سے شاید اتنی ریلیونٹ نہیں تھی, اس کا ذکر اتنی کثرت سے قرآن و حدیث میں نہیں کیا گیا. جس چیز کا نہیں ہوتا ذکر, ظاہر ہے کہ اس کو ہم آرکیولوجیکلی دیکھتے ہیں, ہم اس کی چیزوں کو دیگر جو ہے وہ روایات میں دیکھ, ویسے میں اس کا اتنا فین نہیں ہوں اسرائیلی روایات کو دیکھ کر اس کے وہاں سے مسئلے نکالنے کا, لیکن لوگ نکالتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جو یہ مسئلے نکالتے ہیں. لیکن اگر وہ نکال بھی لیں تو مجھے اس لیے اعتراض نہیں ہوتا. بہرحال وہ لوگ ایگزسٹ تو کرتے تھے, آپ اس کو اتنا لمبا نہ کھینچیں, لیکن کر لیں وہاں سے, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے, لیکن اس کو اتنا لمبا نہ کھینچے کہ کوئی تھیوری ایسی بنا لے وہ فلاں جگہ پہ ایسے ہوا تھا تو پھر وہ آگے تھے اور وہ پھر دوسری دنیا سے آ کر وہ تیسری دنیا میں چلے گئے, ایسا نہ کریں. یعنی مذہب آپ کے خیال میں, اگر ہم اس سوال کو اس انداز میں پیش کریں کہ مذہب جو ہے وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں تھا, اور لیکن بظاہر اس طرح لگتا ہے نا کہ مذہب دیکھیں 15ویں 16ویں 17ویں صدی تک جب تک کہ مذہب کا تسلط قائم رہا ہے, ابھی چونکہ ہم بہت جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں, مذہب سے مراد کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے, لیکن چلے 15ویں 16ویں 17ویں صدی تک مذہب کا ایک تسلط قائم رہا, 18ویں صدی تک مذہب کا ایک اثر قائم رہا, لیکن جیسے ہی مذہب کا اثر کم ہوتا ہے بظاہر ترقی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس سے مذہب کی جو ضرورت یا اہمیت اب بیان کر رہے ہیں ہم, یا اور جتنے لوگوں نے بیان کی ہے, وہ بہرحال منیمائز ہوتی نظر آتی ہے. یہ بہت اچھا کویشچن ہے کہ جو مٹیریل پروگرس ہے کیا وہ ریلیجن سے نتھی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, یا وہ ڈیٹیچڈ ہے. مٹیریل پروگرس اس دنیا میں پہلے بھی ہوئی, آپ شاید رینیسانس کی طرف حوالہ دے رہے ہیں, اس کے بعد بھی ہوئی اور اس سے پہلے بھی ہوئی. میں سمجھتا ہوں بنیادی جو پروگرس تھی جو کہ سائنس کے حوالے سے تھی, اور جو پولیٹیکل آپ کی جو ترقی تھی, آپ کی سویلائزیشن کا جو ایک پھیلاؤ تھا پوری دنیا کے اندر, اسلامک سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں, آٹومین امپائر کے انڈر ہوا, وہ ظاہر ہے کہ رینیسانس سے پہلے کا دور ہے. یہ تمام ادوار کے اندر بھی ترقی ہوئی تھی. بات یہ ہے ہم جب کمپیئر کرتے ہیں نا دونوں چیزوں کو, ہم اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ جو ڈاؤن فال کرسچینٹی کا تھا وہی ڈاؤن فال پورے کے پورے ریلیجنس کا تھا. بالکل صحیح, یہ بات غلط ہے, میں اس چیز سے اختلاف رکھتا ہوں. آپ بالکل کہیں کہ رینیسانس کے بعد بھی ترقی ہوئی, مٹیریل پروگرس اتنی زیادہ ہوئی جو شاید پہلے نہ ہوئی ہو, لیکن پہلی چیز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رینیسانس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. مٹیریل پروگرس اس سے پہلے بھی تھی, اس سے پہلے بھی سائنس تھی, اس سے پہلے بھی کام ہوتا تھا, لیکن پریمیٹیو سٹیج تھی, اس کے اندر آپ کی بیسز رکھی جا رہی تھی. اس بیسز نے اس بیس نے اسی طرح سے ورک کرنا تھا اور آگے چلنا تھا. رینیسانس ہوا ہوتا کہ نہ ہوا ہوتا, کوئی اس کے اندر یہ چیز میرے نزدیک مجھے تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ اگر وہ فرینچ ریولوشن نہ آیا ہوتا, برٹش ریولوشن نہ آیا ہوتا, تو کیا آج یہ دنیا اس طرح کی نہ ہوتی. میرے خیال ایسی ترقی کا پیس وہی رہتا, ایسی ہوتی, کوئی فرق نہیں آنا تھا. اب وہ نکل گئے دین ریلیجن کی جو ہے ان کی ریلیجن کے وہ اثر و سوکھ سے, یا پوپ کی اس کی وہ انگوٹھے کے نیچے سے نکل گئے, تو وہ ان کا ضرور ایک چیز بدلی ہے ان کے اندر. البتہ جس طرح سے پروگرس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی نا اسلامک سویلائزیشنس کے اندر, آپ دیکھیے اندلوسیا کے اندر, اسی طرح سے اوٹومنس کے اندر وہ بنیاد رکھی تھی, اس نے رکنا نہیں تھا کسی صورت. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے آج ہمیں یہ چیز سب سے زیادہ واضح ہے. آپ ٹیکنالوجی کی جب ایک بنیاد رکھ دیتے ہیں نا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا رک جائے, اس نے آگے چلنا ہے. ہم یہ چیز کنفیوز کر دیتے ہیں پہلی چیز اس بات سے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہم آج اسٹون ایج میں ہوتے. بھائی کیسے ہوتے, پہلے اسٹون ایج میں تھے. ہم بالکل ایک لینئر انداز میں ہسٹری کو دیکھتے ہیں, اور یہ بالکل غلط چیز ہے. دوسری چیز کہ کرسچینٹی کو ضرور ڈاؤن فال آیا. کرسچینٹی کے ڈاؤن فال کو ہم دیگر ریلیجنس کے ڈاؤن فال کے ساتھ نہیں ملا سکتے. کیا اسی طرح کا ڈاؤن فال اسلام کو آیا؟ ہاں, برے صغیر کے اندر, اور جو سلطنت عثمانیہ تھی ورلڈ وار 1 کے اندر ان کو بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ختم ہو گئی, وہ بھی چلے پولیٹیکل ڈاؤن فال تھا. برے صغیر کے اندر بھی یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ ہماری مسلم حکومت تھی مغلوں کی, ان کو بھی ڈاؤن فال آ گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ 2 پولیٹیکل ایونٹس ایسے تھے جس نے ڈینٹ کیا ہے ہماری پروگرس کو. صحیح, ہماری پروگرس کو ڈینٹ ضرور کر گئی, لیکن وہ پولیٹیکلی ہم جب ریگین کریں گے تو وہ اسی پیس پہ ہم واپس آ جائیں گے. دیر از نو ڈاؤٹ. یعنی آپ نے جیسے بیان بھی کیا کہ کرسچینٹی کا ڈاؤن فال اسلام کا ڈاؤن فال نہیں ہے, اور اس کو اس کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے نا. وہاں ایک علمی
ڈاؤن فال بھی ہوا ہے وہاں، یعنی مذہب کی بنیادیں ہل گئیں، مذہب کو چیلنج کر دیا گیا، مذہب ارریلیونٹ ہو گیا، وہ سارا کچھ وہاں ہو رہا ہے. اسی کی جو ایک پس منظر لے کر جب اسلام کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہی سوچ لیا جاتا ہے کہ اسلام بھی شاید اس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں رہا ہے، انسان کی اب ضرورتوں کو مذہب بھی، اسلام بھی مذہب پورا نہیں کر رہا ہے. تو یہ سوال شاید اس وجہ سے یا یہ کنفیوژن اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہے نا کہ ہمارا جو پولیٹیکل ڈاؤن فال تھا اٹ ریئلی ہرٹ اس، ہمیں اس نے ضرور ہرٹ کیا ہے، اس میں شک نہیں ہے. ایک وقت تھا، آپ دیکھ لیں، یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے بھی اوٹومنس جو تھے وہ جزیہ لیا کرتے تھے. اور یہ اس وقت کی بات نہیں میں کر رہا کہ یہ بہت پرانی سن 14ویں صدی کی بات نہیں، تب تو امریکہ دریافت بھی نہیں ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں میں 20ویں صدی کی، جب اوٹومنس جو ہے امریکہ سے جزیہ لیا کرتے تھے. پوائنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہم اس پوزیشن میں تھے. بالکل صحیح. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بعد میں ترقی کر لی تو وہ ترقی ان کے جزیہ دینے سے اس کے اوپر کوئی ان کی ہسٹری کے اندر کوئی فرق آتا ہے. ہماری ہسٹری بھی رچ ہے، ان کی ہسٹری کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ ڈارک ایجز میں تھے. ان کی ہسٹری کے اندر ہماری جیسی فخر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ہم کر سکتے ہیں ویسے وہ نہیں کر سکتے. البتہ آج کے دور میں ہمیں ندامت ہے جو معاملات ہیں، لیکن ہماری ہسٹری پہ ہم فخر ضرور کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹ از بیکاز آف پولیٹیکل ٹریجڈی. ہماری ندامت صرف پولیٹیکل ہے، ہماری علمیت کو کوئی الحمدللہ نقصان نہیں، اور نہ ہی ریلیجن کو کوئی فرق پڑا ہے. ہاں جی. کیا ریلیجن کی پریکٹس میں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک کیا مسلمانوں کے اندر کوئی ریلیجیسلی جذبے میں کمی آئی ہو، کوئی ان کی پریکٹس میں کمی؟ ٹھیک ہے، پہلے بھی لوگ جو تھے وہ تھوڑے سے ہو جاتے تھے، تھوڑے سے کمپلیسنٹ ہو جاتے تھے، لیکن وہ کمپلیسنسی آنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں یا مسلمانوں میں ریلیجن کو کوئی فرق پڑا. الحمدللہ اسلام وہ ریلیجن ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور ابھی بھی ہم بڑھ ہی رہے ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہی. شوق اور جذبہ بڑھ ہی رہا ہے، حج کرنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں، کوئی سورت بھول گئے ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم نے بھلا دی، کوئی پہلو اس طرح کا ہم نے چھوڑ دیا. تو الحمدللہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ. نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب نکالنا کہ اگر پولیٹیکلی ضرور زوال آیا ہے، اور اس کے آنے کا یہ مطلب پھر میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے مطلب اس کا کہ ریلیجن نے کیونکہ روکا ہوا تھا ترقی سے تو ریلیجن کو اگر زوال آ گیا تو ترقی ہو گئی. بھائی پہلے جو ہو رہی تھی ریلیجن کروا رہا تھا آپ کو، آپ کی اپنی محنت تھی جس کو آپ نے ایز اے پریکٹس ریلیجن کی گائیڈنس کے انڈر کرنا تھا، وہ آپ کر رہے تھے، اس کو آپ نے اسی طرح سے کیا. اس کے بعد اگر آپ کرسچنس، آپ سے مراد کرسچنس، اگر وہ اس سے نکل گئے، آپ سے کرسچنز اگر اس سے نکل گئے، وہی چیز نا جو پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کی تھی کہ کرسچینٹی کو چیلنجز آئے، چیلنجز وہ کرسچینٹی کو فیس کرنے پڑے. انہوں نے بھی تھیولوجی کے اوپر کام کیا، اچھا کام کیا، برا بھی کیا ہوگا. اسی طرح سے کرسچینٹی کو ڈاؤن فال آیا، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں، وہ اگر وراٹ کوہلی کسی میچ میں 0 پہ آؤٹ ہو گیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے بھائی روہت شرما تو بڑا گندا بیٹسمین ہے. مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ 0 پہ آؤٹ ہوا ہے، میں تو نہیں آؤٹ ہوا. میں اگر آؤٹ ہوں گا نا 0 پہ تو پھر مجھے آ کے کہنا میں نہیں ہوا تھا. کرسچینٹی آؤٹ ہو گئی تھی 0 پہ، اسلام 0 پہ آؤٹ کبھی نہیں ہوا. ہم جو ہے ہمیشہ سینچری مارتے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم نے وہ جو ہے مار بھی کھائی ہے. وہ کیا ہے، وہ ہمارے جو پولیٹیشینس تھے ان کی فل ٹاس سے تھیں. ٹھیک ہے، ہم اگر وہ فل ٹاس سے کروائی جا رہے ہیں تو مار تو پڑے گی. ہم پولیٹیکلی لوز مووز کھیلتے جا رہے ہیں، مار تو پڑے گی. تو ہم اگر اچھی یارکرز کروائیں گے تو نہیں پڑے گی. یہی پوائنٹ ہے کہ ہمیں سیاست کرنی بھول گئے. ہم صحیح، ہم دیکھ لیں وہ جہاں پر پتہ نہیں اب یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، ایک ڈائس پہ، اور اس کے پیچھے ہمیں کوئی بات کہتا ہے تو ہم بس آگے سے مسکرا کے دیکھ لیتے ہیں. ہمیں پولیٹکس کرنا بھول گئی اصل میں. ہمیں وہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بات کرنا اور اپنی بات کو منوانا آنا وہ بھول گیا. یہ بات ہے. صحیح، زبردست. اچھا، ایک تو یہ ہم نے پہلو ڈسکس کر لیا کہ اس کے کچھ سوشل کوہیژن ہوتی ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے، کچھ ایگزسٹینشیل کویسچنس کو آنسر کرتے ہیں مذہب، جو کہ بہت ضروری ہے. اگر وہ سوالات کا جواب نہ ملے تو شاید انسان پاگل ہو جائے. بالکل ایسے ہی. اچھا، اس کا ایک اور پہلو ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر بات کریں کہ اسپریچول کیا پہلو ہے، اسپریچول کیا فائدہ ہوتا ہے انسان کو مذہب کا. انسان کی یہ تو ہم نے بات کر لی کہ اس کو بذات ایز اے ہول ایک دنیا میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان تمام ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت اس کی سوسائٹی کی ضرورت، اس کی زندگی، پرسنل لائف کی ضرورت، اور پھر اس کی کلیکٹیو لائف کی ضرورت. پھر ایک ایشو آتا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسپریچول ایشو بھی تو انسان کو ہے. اسپریچولیٹی کے جو ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں، لیٹ می کوٹ این ایگزامپل. میں سمجھتا ہوں کہ انسان بہت سی جگہوں پہ ابیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. ابیوز کرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. لائک انسان ہیومن کین ڈو ڈرگس, he can do certain other things, he can get wasted basically in a simple word. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس چیز سے تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ جتنا بھی بگاڑ معاشرے میں آتا ہے نا کبھی، تو وہ ہمیشہ اوپر سے آتا ہے. یعنی اوپر جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، اس میں کوئی نہ کوئی چیز غلط. سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ڈرگس کون کرتا ہے؟
جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. کوئی معاشرے میں دیکھ لیں جو نئی ڈرگ انٹروڈیوس ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے یوز کون کرتا ہے؟ کوئی غریب کرتا ہے یا امیر کرتا ہے؟ امیر کرتا ہے نا. اس کے بعد پیسہ تو بڑھے, پیسے سے تو سکون نہیں آنا چاہیے تھا نا. تو کیوں نہیں ملتا فار ایگزامپل؟ اور ان میں بھی ایلیٹ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو جو بڑی سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا وہ یوز کرتی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب ان کی تو پاس فیم بھی ہے, فرض کریں کوئی ایکٹر ہے, فیم بھی ہے, اس کے بعد پیسہ بھی ہے, اس نے 200 کروڑ کی مووی بھی کر لی کوئی فار ایگزامپل. اب جو بندہ وہ 200 روپے کی ٹکٹ خرید کے گیا ہے, دیکھ کے آ گیا, ایک بوتل اس نے لی, ایک برگر 150 والا کھا کے سکون کی نیند سو گیا. اور جس نے 200 کروڑ کی مووی میں کام کیا اس کو نیند نہیں آ رہی, اس نے ڈرگس کر لی. ڈرگس کی تو نیند ہے. یہ ہے کہ مائنڈ کو وہ ہائی نہیں مل پاتا. ہائی کون سا ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ والی مثالیں لے رہے کہ فلم دیکھ کے سکون, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مٹیریل پروگرس ہے آپ کی بیسکلی وہ گارنٹی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. آپ کو وہ پیسہ, آپ کو کوئی دنیا کی چیز آپ کر کے دیکھ لیں پوری دنیا میں, آپ کو وہ سکون گارنٹی نہیں کر سکتی. ایٹ دی اینڈ یو نیڈ سم تھنگ اسپرچل اینڈ دا اسپرچولیٹی از پرووائڈیڈ بائی ریلیجن. یہ اینگل آپ کو کہیں اور سے نہیں مل سکتا کہ آپ کو ود ویری لٹل, بہت کم, تھوڑے کے اندر بھی آپ کو اتنا سکون مل جاتا ہے جسٹ بیکاز یو بلیو کہ میرا خدا, میرا کریٹر, میرا اللہ ہے جس نے مجھے بنایا ہے اور میں اسی کے بھروسے اس دنیا پہ ہوں. کچھ ہو نہ ہو, زیادہ ہے کم ہے, میرا گزارا چل رہا ہے, موج, لائف از ایزی. بہت خوبصورت. اور آخر پہ آ کر آپ کو ایٹ دی اینڈ وہی ہے کہ وہ ویسے مثال دیتے ہیں, میم بنی ہوئی ہے کہ امیر کی قبر غریب کی قبر سیم ہے, صحیح, دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے. تو اسپرچولیٹی بیسکلی آپ کو پوری زندگی میں ہیلپ آؤٹ اس طرح سے کرے گی کہ یو ویدر اور ناٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ نہ کمائیں, نہ آپ یہ کریں چیزیں, تقدو نہ کریں, محنت نہ کریں, سب چیزیں کریں, لیکن ایٹ دی اینڈ دیٹ تھنگ ول ناٹ گارنٹی یو سم تھنگ. اٹ ول ناٹ گارنٹی یو اینی تھنگ. آپ کو یہ پیس گارنٹی نہیں کرے گا, دل سے سکون گارنٹی نہیں کرے گا. گارنٹی کیا کرے گا؟ صرف اور صرف یہ کہ آپ زندگی میں کس طرح سے اپنی کنیکشن کو اپنے کریٹر سے مضبوط کر پاتے ہیں, اس کو بنا پاتے ہیں. آپ کو وہ بن جائے گا تو آپ کو زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا. آپ کو پہلے کویشچن کا آنسر ملے گا, میں کہاں سے آؤں, پھر میں یہاں پہ کر کے رہوں, اور پھر میرا پرپز اور الٹیمیٹلی ریٹرن وہ اللہ کی طرف ہے. تو آپ کو یہ اسپرچولیٹی پرووائڈ کرے گی. یہ ہے ریلیجن کا وہ پہلو جس کے بغیر آپ کا سکون پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک ہم نے ایگزسٹینشیل کویسچن کو دیکھا, سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کو دیکھا, سوشل پرسپیکٹیو کو دیکھا. ابھی تھوڑی سی بات جو ہے وہ ایتھیکل پرسپیکٹیو پہ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم مورالٹی کے اوپر کچھ بات کریں. مورالٹی پر آپ کی کتاب کا وہ ایک خاص چیپٹر بھی ہے, تو اس کو مزید ہم فوکس کریں گے, یعنی اس کے اوپر فوکس سے ہم آگے ایپیسوڈ بھی باقاعدہ کریں گے. اس پہ تو باقاعدہ ویسے کرنا چاہیے. ہاں جی, اس پہ باقاعدہ ایپیسوڈ بھی کریں گے. صرف فی الحال اس موضوع کو ٹچ ہی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں 2 چیزوں کے اوپر مزید کلیئرٹی چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین اسلام فطرت کا دین ہے, تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ دیکھیں, فطرت کو پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا. فطرت دیکھنی پڑے گی کہ کیا ہے انسانی فطرت. یہ کچھ ایک میں کہہ سمجھتا ہوں ایک مسکنسیپشن ضرور ہے اس بارے میں. یہ کہیں پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت وہ ہے, جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کی فطرت ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کی فطرت نہیں ہے. انسان کبھی کبھی غلط کام بھی کرنا چاہتا ہے, وہ اس کی فطرت نہیں ہوتی. فطرت وہ ہوتی ہے کہ انسان کا الٹیمیٹ گول اچیو کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے, کس رستے پہ چل کے ہو رہا ہوتا ہے. اس رستے کے اندر اس کو باقاعدہ ویل ڈسپلنڈ طریقے سے چلنے کا نام اس کی نیچر ہے. ٹھیک ہے. انسان میں اور جانور میں فرق, ایک تو اس کی سویلائز, انسان از اے سوشل اینیمل رائٹ ان بایولوجیکل ٹرمز. ایک وہ ہے کہ وہ اکٹھا ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں, جانوروں کی طرح اور ان کی طرح زندگی بے ہنگم نہیں گزارتے. ٹھیک ہے. یہ والا جو فیکٹر ہے یہ ہمیں ایک چیز بتاتا ہے. دیکھیں, ہم اگر دیکھیں انسان کو نیچر وائز صرف یہ ایبلٹی بولنے کی انسان میں, اور بولنے کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی ایبلٹی بھی صرف انسان میں ہے, وہ جانوروں میں نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بولنے کے اندر آپ کو 2 ملے نا, ایک نیریٹیوس یا ایک کہ 2 طریقے, 2 نیچرز ملی انسان کی, سچ اور جھوٹ. انسان کی نیچر ان میں سے کیا ہے, فیصلہ کیسے ہوگا؟ سچ بولنا اس کی نیچر ہے یا جھوٹ بولنا اس کی نیچر ہے؟ اس کا پتہ یہ چلے گا اس بات سے کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے نا, اس آؤٹ کم میں انسان کیسا فیل کرتا ہے. دوسرا انسان کسی کے انسان کے عمل کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. کیا دوسرا انسان میرے آپ سچ بولنے سے اچھا فیل کریں گے کہ جھوٹ بولنے سے؟ آبویس بات ہے, آپ سچ بولنے سے اچھا فیل. اس کا مطلب ہے دیٹ از دا نیچر.
ٹھیک ہے. انسان کا وہ کرنے کا دل کو کر رہا ہے، وہ اس کی نیچر نہیں ہے. اس کا جھوٹ بولنے کا بھی بھائی دل کرے گا، بالکل کرتا ہے. بعض اوقات فائدہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولنے میں فائدہ ہو، لیکن اس کے آؤٹ کم سے فیصلہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی انسان آخر پہ جب اپنی ایک وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ رہا ہے، اس کو کس چیز سے الٹیمیٹلی فائدہ پہنچا ہے، اس کو کس چیز سے الٹیمیٹلی اس نے بیٹر اور اچھا فیل کیا ایز اے ہیومن بینگ، کہ اس کو لگا ہے کہ میں واقعی ایک ہیومن بینگ ہوں. آئی ایم دی ہیومن بینگ، دس از واٹ ہیومینٹی از. یہ اس کو کس سے پتہ چلے گا؟ یہ اس کو اس کی آؤٹ کم سے. تو آئی وڈ سے کہ دیٹ از دا نیچر آف ہیومن بینگ. اچھا، مذہب کا اسلام کو جب ہم کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے شاید کہ اسلام جو ہے وہ انسان کی جو ضروریات ہیں، جو اقتضا ہے اس کی، جو نیچرلی اس کے اندر بلٹ ان ہیں، اس کے ساتھ کورسپونڈ کرتا ہے. یعنی دین جو ہے وہ پرفیکٹلی کورسپونڈس ان چیزوں کے ساتھ کہ جو میری ضروریات ہیں کولیکٹیو لائف میں یا پرسنل لائف میں. تو یہ ہے کہ دین فطرت ہے اسلام. ہم اس حوالے سے بھی کہ جیسے آپ فطرت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک وہ فطرت جو کہ اسلام نے ہمیں انیٹلی عطا کی ہے، کہ انیٹلی اسلام نے ہمیں وہ نیچر عطا کی ہے کہ ہم جب پیدا ہوں گے تو ہمیں ایک معاشرہ یا ہمیں گھرانہ ملے گا، وہ دینی ہوگا. ہماری نیچر کو وہ اس طرح سے ڈیولپ کرے گا جیسے ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے. ایک یہ ہے کہ وہ دینی فطرت ہے آپ کی. ایک ہیومن فطرت جس کی میں نیچر کی پہلے بات کر رہا تھا، جس کی ہم ایز اے ہول بات کر رہے تھے. یہ دونوں نیچر جو ہوتی ہیں آپس میں ان کو الائن کر کے ان کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں وداؤٹ ڈسپلن کرنے سے کام نہیں ہوگا. ہمیں اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ اسلام دین فطرت ہے اور ہم نے وہ ڈسپلننگ کا کام اپنے اندر نہیں کیا تو میرے خیال یہ کام نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم صبح فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں سب سے مشکل ہوتی ہے، تو انسان کا تو دل بہت گہرا ہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار سو ہی جاؤں. بالکل صحیح. فطرت کے انگیسٹ خود کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، اٹھنا ہے اور پڑھنی ہے. تو دیٹ از ہاؤ کہ جو فطرت ہے نا انسان کو، وہ صرف یہ کہہ دینے سے فرق نہیں پڑتا، اس کو اپنی اس فطرت پہ خود کو ڈسپلن کرنا پڑے گا، پھر وہ اس پوائنٹ پہ پہنچے گا، پھر اس مقام پہ پہنچے گا. تو دیٹ از ہاؤ اٹ از فار می فطرت از اے پریکٹیکل تھنگ. اٹ از فار مور دین این انیٹ نیچر آف ہیومن بینگ. اٹ از سم تھنگ، جیسے میں نے کہا ایز اے ہول آپ آؤٹ کم پریکٹیکل ہوتی ہے. اور اسی طرح سے دین کے اندر بھی آپ ڈسپلن جب تک خود کو نہیں کریں گے، وہ فطرت واپس اس کے اوپر آپ نہیں آئیں گے، اور وہ بھی پریکٹیکل ان نیچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مذہب جو ہے وہ جن چیزوں کو آپ کی ذمہ داری بتاتا ہے، جو اے ریلیجیس سوسائٹیز ہیں، وہ ان چیزوں کو آپ کے حقوق کے طور پہ پورٹری کر رہی ہوتی ہیں. مطلب میں بطور اولاد کچھ فرائض رکھتا ہوں والدین کی طرف. یعنی مثلا میں نے ان کو اف تک نہیں کہنا کہ جب وہ اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں. ٹھیک ہے، یہ ایک اعتبار سے میرے والدین کا حق بھی ہے مجھ پر. اچھا، اس کو اور تھوڑا سا اگر ہم پھیلا لیں تو پوری جو مغربی دنیا کا ایک نیریٹو ہے حقوق اور فرائض سے متعلق، تو اس کے اوپر مغربی دنیا یا اس کے اندر جتنی بھی گراؤنڈڈ فکر ہیں، ان کے اندر بھی حقوق کی جو بحث ہے وہ ڈیمانڈ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے. جبکہ دین کے ہاں، اسلام کے ہاں خاص طور پر وہ چیزیں فرائض کے نقطہ نظر سے دیکھی جاتی ہیں، اور یوں دیکھا جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنے کے کام ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ بہترین تعبیر نہیں ہے حقوق اور فرائض کے معاملے میں، کہ جس سے مذہب جو ہے وہ معاشروں کو جوڑے رکھتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ صرف حقوق کی مطالبہ کرتے رہیں، حقوق کی بات کرتے رہیں، تو وہ حقوق ادا کس نے کرنے ہیں اس کی طرف توجہ نہ رکھیں تو صرف انارکی ہے، آپ کا احتجاج ہے، اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے، حقوق کا جہاں تک معاملہ ہے، ویسے تو ہم اس کے اوپر بھی کچھ کو ہم نا باری باری اس کو ڈائسیکٹ کریں گے آگے چل کر انشاءاللہ کچھ اگلے ایپیسوڈز میں. یہاں پر یہ ہے کہ حقوق لینے کا نام ہے، فرائض دینے کا نام ہے. آپ نے ان فرائض کو سر انجام دینا ہے بطور ایک اچھا مسلمان. ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا شہری بھی ہوتا ہے، اور اس کے وہ ساری جو چیزیں اس کو کرنی چاہیے ایک معاشرے میں وہ سر انجام دے پاتا ہے بطور ایک فرض کے. آپ نے بالکل درست کہا، ایک فرض کے. اگر وہ حقوق کی بات کی جائے، آپ دیکھیں کہ معاشرے کی ایک مثال میں دیتا ہوں. ویسٹرن جو معاشرہ ہے، مغربی معاشرے کے اندر جو میاں بیوی ہیں، جب ان کی ڈائیورس ہوتی ہے، ڈائیورس میں حقوق حاصل ہیں عورت کو کہ وہ مرد کی ہاف جو جائیداد ہے وہ اس کا حق رکھتی ہے کہ وہ لے گی اس سے. اب اسلام پہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے. یہاں پہ مہر کا ضرور تصور ہے کہ وہ اس کو ظاہر کے ادا کرنا ہوگا. لیکن اب اس کا آؤٹ کم کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا ویسٹ کی اس جو ہے وہ لا کا، جو کہ ایک حقوق دیے گئے تھے خواتین کو. ایک تو وہاں پہ شادیاں ہونی کم ہو گئی، دوسرا وہاں پر انارکی تھی فیملی سسٹم کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن اس کے نتیجے میں ہوئی. دوسرا، مردوں کو سفر بڑا کرنا پڑا اس وجہ سے. جتنا مرد اس پرٹیکولر قانون کی وجہ سے اسٹرگل کرتے ہیں، وہ میں نے کسی دوسرے قانون کے نتیجے میں ان کو سفر کرتے نہیں دیکھا. بالکل. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ
ریلیجن نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دی ہے کہ ہم بطور ایک فرض حسن سلوک کریں. حسن سلوک کا کہا گیا ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں, والدین سے بھی کریں, بیوی سے بھی کریں. یہ حسن سلوک کا آپ کو گائیڈ کرنا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, دیٹ از سم ویئر از ناٹ بائنڈنگ آن یو. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا دنیاوی طور کے اوپر آپ کے اوپر کوئی وہ تعزیر نہیں ہے, اخروی طور کے اوپر آپ کی پکڑ ضرور ہے کہ اگر آپ برا سلوک کریں گے, اگر آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے. تو میں اس میں ایسے ڈسائفر کروں گا کہ مغرب میں جن حقوق کی بات کی جاتی ہے ان حقوق میں زیادہ تر انجسٹس کے اوپر ہے, انجسٹس کے اوپر بیس کر رہے ہیں. وہ ان کی سوچ کے مطابق ہے نا, انسان کی سوچ محدود ہوتی ہے, ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. انہوں نے کہا جی وہ ہم ایکول سپلٹ کریں گے, جائیداد کو ایکول سپلٹ کریں گے. ایٹ دا اینڈ آئی وڈ سے کہ اگر ہم اسی قانون کو یہاں اپلائی کریں تو یہاں پر تو ایسا کیوس ہوگا, ایسی کیوٹک جو ہے وہ یہ معاشرہ ہو جائے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ہم آپ کا مقصد پوچھنے کا کہ وہ معاشرہ تھرائیو کر رہا ہے, اس کے اندر بہت سے حقوق ہیں, لیکن وہ ریاست کی طرف سے حقوق دیے گئے ہیں. پہلی چیز, اگر پرسنل لیول پہ بات کریں گے تو جو حقوق دیے گئے ہیں ان پرسنل جو آپ کے رائٹس ہیں ان میں پہلا رائٹ UN کے اندر ہیومن رائٹ چارٹر جو ہے, جو بائی دا وے از دا رائٹ فرام اسلام, موسٹ آف اٹ از. اگر کوئی انکار کرے تو اس کے لیے ریسرچ پیپرز بھی اویلیبل ہیں کہ کہاں کہاں سے اس کے اوپر کام ہو چکا ہے, کہ یہ ڈرائیو کیا گیا کہاں کہاں سے, کون کون سی شک جو ہے وہ اسلامک گائیڈ لائن سے لی گئی ہے. بہرحال یہ وہ ساری ہیومن چارٹر میں جو ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں, رائٹ ٹو لیو, رائٹ ٹو ایجوکیشن, میڈیکل, آل آف دیز تھنگس, دے آر ویری گڈ. کس نے کہا کہ برا ہے, لیکن آپ کو ایز اے ہیومن بینگ جو آپ پہ فرض کیا گیا ہے اخلاقی طور کے اوپر, جو ہم ڈسکس کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کی اخلاقیات, آپ کی مورالٹی آپ کو اس چیز کے اوپر ہمیشہ مجبور کرتی رہے گی کہ آپ وہ فرائض بھی انجام دیں جو آپ کے اوپر بائنڈنگ ایز اے لا نہیں ہے, لیکن آپ کے اوپر بائنڈنگ ایز اے ایتھیکل اینڈ مورل رسپانسبلٹی ہے. یہ والی چیز مسنگ ہے وہاں پہ. اس کے نتیجے میں وی ہیو سین دیٹ دے آر اسٹرگلنگ ان ٹرمز آف فیملی یونٹس. chaotic لائف ہے. somewhere the life you go and somewhere we people ہم اس کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں, ویسٹ ہے, ویسٹرن لائف ایسے ہے. although ریاست وہاں کی فلاحی ہے, بہت سی ریاستیں وہاں کی فلاحی ریاستیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو جن بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کے اندر مشکلات نہیں ہوتی. لیکن personal life is messed up. Personal life is where you go in the West, you see in Europe, in UK, wherever you go. پہلے 4 دن ویک کے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے 4 دن ویک کے پیر سے لے کر جمعرات تک کام کرتے ہیں, اینڈ جمعے سے لے کر اتوار کے دن دے گیٹ ویسٹڈ. انہوں نے پینا ہے, پی کر انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے, ڈرگز لینی ہے, الکوہل پینا ہے, اور اس کے بعد ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, وہاں کی جو لائف ہے, بیکاز وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں نا زیادہ تر, تو رات کے ٹائم زیادہ سردی کی وجہ سے وہ بہت جلدی اپنے بزنسز کو کلوز کر دیتے ہیں. رات کے ٹائم صرف ایک چیز کھلی ہوتی ہے, اینڈ گیس واٹ, پبس. صرف پبس کھلے ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہیں کھلتی, اینڈ دیٹ از واٹ دیئر لائف از. انہوں نے 4 دن کام کرنا ہے, 3 دن دے گیٹ ویسٹڈ. جو 4 دن میں کمانا ہے وہ اگلے 3 دن میں ویسٹ کرنا ہے, اور ایسے ہی ان کی لائف چلتی ہے. دیٹ از واٹ دا لائف از. ناؤ امیجن مورل رسپانسبل ہیومن بینگ, مورلی اپ رائٹ مسلم, اس کی لائف دیکھیں. اس کی لائف میں اگر آپ کئی ویڈیوز آپ دیکھیں گے, اس کے اندر آپ کو کہتے ہوئے نظر آئے گے بہت سے گورے کہ میں جب کوئی رائڈ بک کرتا ہوں نا اوبر کی, UK کے میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ کہتا ہے اگر کوئی عبد الصمد ہے تو میں فوراً سے پہلے اوکے کر دیتا ہوں. اگر کوئی گورا نام ہوتا ہے تو میں اوکے نہیں کرتا, مجھے پتہ ہے کہ ہی ول بی ڈرنک. مجھے پتہ ہے کہ عبد الصمد مجھے میری مقام پہ پہنچا دے گا بخیریت, اگر میں نے کسی گورے کے لیے اس نے کچھ پیا ہوگا یا اس نے کوئی ڈرگس کی ہوگی. دیٹ از واٹ دے نو, کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ان دونوں کی لائف جو ہے اس کا جو ڈائنامکس ہے جینے کے وہی ڈفرینٹ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ سیف ہیں اور کس کے ساتھ سیف نہیں ہیں. دے نو اٹ دیم سیلفس. ناؤ دا پوائنٹ از کہ ہم کتنا, وہ کہتے ہیں نا, ایک تو ہمیں سیاست کرنی بھول گئی ہے, دوسرے ہمیں جرنلزم کرنا بھی بھول گیا ہے, تیسرا ہمیں اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا بھی نہیں آتا, جس کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پاتے. سر صحیح. اچھا, آپ نے بیچ میں مورالٹی کا ذکر کیا. مورالٹی کیا ہوتی ہے؟ لیکن مورالٹی آپ کی کچھ ایسی ذہن میں دیکھیں, ایک تو وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے ذہن میں بنا ہوا ایک تصور حیات ہوتا ہے, جس میں آپ کو صحیح غلط کی تمیز وہ ذہن بتا دیتا ہے. آپ کی اپ برنگنگ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے. ایز اے ہول آپ کو ان اے فیملی سب سے پہلے مورالٹی کا پتہ چلتا ہے. تو اٹ از بیسکلی سم تھنگ یو نو ان یور سیلف, اینڈ یو نو دیٹ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, یو نو دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. ویر ایور Whereas یہ مورالٹی ویری کرتی ہے.
آپ کی مورالٹی، میری مورالٹی، ہم ایک مسلم معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، ایک مسلم گھر میں پیدا ہوئے، ہماری مورالٹی کے جو بیسز ہیں وہ مختلف ہیں کمپیئر ٹو سم ون. ہم یہاں سے تھوڑا سا 30 کلومیٹر ایسٹ میں چلے جائیں جہاں سے انڈیا شروع ہو جائے گا، تو وہاں پر ان کی شاید مورالٹی ہم سے بہت مختلف ہے. وہاں پر بھی ان کے یہاں کوئی گیٹنگ ویسٹڈ از ویری مچ اوکے، ایٹنگ پورک از ویری مچ اوکے. Maybe some of them do not consider like staring at women as something bad, although ان کے ہاں بھی ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تھوڑی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، وہ تھوڑا سا کرتے ہیں، لیکن کیا مورلی اس کو رانگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، سوسائٹلی وہ رانگ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی ہے، وہ کروں گا تو میں مار پڑ جائے گی، وہ چیزیں ٹھیک ہیں. کیا مورلی غلط سمجھتے ہیں؟ مورلی آئی تھنک دیٹ ہیز بین دس پرٹیکولر تھنگ اونلی ایگزسٹ ان مسلمس. یہ مورلس ڈرائیو کہاں سے کرتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اچھے اور برے کی جو تمیز ہے، اس تمیز کا کرائٹیریا کہاں سے آتا ہے؟ مورل ڈرائیو ہوتے ہی ریلیجن سے، کہیں سے نہیں ہو سکتے. ہمیں ایک چیز جو میں نے اگر آپ سے کہی نا کہ اگر ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط جو ہے اس کے بارے کے اندر ہمیں اپنی نیچر کے بارے میں کہ صحیح نیچر ہے غلط نیچر ہے کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں اس کی آؤٹ کم سے پتہ چلے گا کہ ہم اس کی آؤٹ کم کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں، نیگیٹیولی یا پازیٹیولی. اسی طرح سے ریلیجن میں آپ کو کچھ چیزوں کی بنیاد بتا دی گئی ہے کہ آپ کی زندگی کی ڈائریکشن کیسی ہوگی، اس کے اندر آپ نے کیسے کیسے عمل کرنا ہے، اور پھر آپ کو اس کا نیگیٹو یا پازیٹیو آؤٹ کم یا پرسیو اس کو کرنے کا وہ بھی بتا دیا گیا کہ ریلیجن اس کو کیسے پرسیو کر رہا ہے. تو مورل کیسے بنتا ہے کہ ریلیجن کسی چیز کو کیسے پرسیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ریلیجن اس کو پازیٹیولی پرسیو کر رہا ہے، نیگیٹیولی ہے یا نیوٹرل ہے. نیوٹرل گرے ایریا ہے، اس کے اندر آپ کچھ بھی مطلب ٹھیک ہے، ایک بلیک بالکل ہے، ایک وائٹ ہے، ایک بلیک ہے، وہ آپ کے ہیں مورلس، وائٹ اور بلیک والے. وہ گرے ایریا جو ہے وہ بیچ میں لائی کر رہا ہے کہیں پہ. یہ ہے وہ چیزیں جس کو ریلیجن نیگیٹیولی پرسیو کر رہا ہے، وہ بلیک میں ہے، جو وائٹ میں ہے وہ اس کو پازیٹیولی پرسیو کر رہا ہے. ہمارے ریلیجیس مورلس وہی ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے مورلس کے اندر. ہمارے جو ویسٹ کے اندر ہے جو سیکولر مورلز ہیں وہ ڈیرائیو کہیں سے نہیں ہو رہے، وہ ڈیرائیو ہو رہے ہیں آپ کے مائنڈ اور آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ میں پرسنلی، جو کہ شاید آپ کی نیچر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریلائی کر رہا ہے. اور نیچر ایز اے ٹولڈ یو اٹ از نیور ایور سبجیکٹو، اٹ کی ناٹ بی. میں نے آپ کو کہا آپ کی آؤٹ کم آبجیکٹو، مورلز ہیو ٹو بی آبجیکٹو. ہاؤ کین یو سے کہ ایک آؤٹ کم جانے بغیر آپ آبجیکٹیوٹی کے بغیر کسی مورل کو یا کسی ہیومن بیہیویئر کو آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے اس کو ہم کسی معاشرے میں نارملائز کر سکیں یا اس کو ایکسیپٹنس اس کی لا سکیں؟ پاسبل نہیں ہے. تو مورلس آپ کو ہمیشہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، دے ہیو ٹو بی ڈرائیوڈ فرام ڈیوائن لا. اینڈ دین اف یو سے کہ وہ سیکولری ہماری نیچر ہماری اندر سے جو ٹھیک ہے غلط رائٹ اور رانگ، اینڈ یو نو کہ رائٹ اور رانگ انسان پھر کیا کر سکتا ہے. اس کے لیے کچھ غلط کام کرنے والے اس کو کتنا رائٹ سمجھتے ہیں، اور جو صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں بیچارے خود کو کتنا غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کو فی الحال یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے بات کا ہم آغاز کریں گے، اور ڈاکٹر عمر فاروق سعید صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ان کا ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے. ایتھیزم کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے یونیورسل مورالٹی کی، اور ہم ان سے جانیں گے کہ مورالٹی یونیورسل ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی، ہوتی ہے تو کس طرح سے مانی جاتی ہے، کیا مورالٹی ریلیٹیو ہوتی ہے. تو ان سب سوالوں کو ہم ایکسپلور کریں گے مورالٹی سے متعلق ڈاکٹر عمر فاروق سعید کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں، ایتھیزم بیونڈ کی اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.